آج کے خطبے کا عنوان ہے توحید ذلت و خواری سے بچاؤ کا ذریعہ۔ ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں توحید سے ہٹانے کی بات چل رہی ہے، ہمارے اعمال کے اندر شرک شامل کرنے کی بات چل رہی ہے، اور یہ بھی بات آئی سامنے کہ آج 10ویں اور 12ویں کے بچے توحید سے ناشنا ہیں، انہیں معلوم نہیں توحید کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ شہادت کے کتنے ارکان ہیں، اور عبادات کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا علم آج پڑھے لکھے لوگوں کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری کے تعلق سے بات کی جائے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، رمضان کی لاکھ تیاری کر لیں آپ، اگر آپ کی توحید درست نہیں ہے، توحید میں ملاوٹ پائی جاتی ہے، توحید میں شرک کی آمیزش پائی جاتی ہے، عبادات میں شرک کی ملاوٹ پائی جاتی ہے، اور توحید اور شرک کے بارے میں، اطاعت رسول کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں صحیح طور سے، تو آپ لاکھ رمضان کے روزے رکھ لیں، لاکھ عبادتیں کر لیں، لاکھ مرتبہ حج کر لیں، یہ تمام عبادات، تمام حج، تمام روزے، تمام قسم کی زکوٰۃ رائے گا اور برباد ہے اگر ہمارے اعمال میں شرک ہے تو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے شرک کو دور کریں اور توحید پر گامزن ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے، اپنے گھر سے اس شرک کو دور کریں، پھر معاشرے سے شرک کو دور کریں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، توحید کا نام لیوا لوگ بہت کم ہیں، اور بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے سال بھر گزر جاتا ہے، بعض مساجد آپ ایسے پائیں گے توحید کا نام بھی نہیں لیتے ہو، شرک کا نام بھی نہیں لیتے ہو، توحید کیا چیز ہے اپنے مقتدیوں کو بتاتے بھی نہیں، توحید کے بارے میں علم نہیں دیتے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، ایک آدمی اہتمام کے ساتھ، ایک آدمی نہا دھو کر، ایک آدمی کام دھندے چھوڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آپ کی تقریر سننے آتا ہے، آپ کی بات سن کر اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے تاکہ اگلے ہفتے میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ لیکن اگر اسی لمحے، اسی وقت کو ہم کسی کے واقعات سنانے میں گزار دیں، بزرگوں کے قصے اور واقعات سنانے میں گزار دیں، کتاب لے کے چند لائن سنا کر اس کے بعد پھر نماز شروع کر دیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں سکھاتا یہ، بلکہ یاد رکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ جس چیز کے اندر گزرا، اور جس چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدت کے ساتھ اس پر عمل پیرا تھے اور شدت کے ساتھ کہا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف توحید تھی۔ اور توحید کیا؟ عبادات میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں، اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا جانا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں تمام معاملات کے اندر اور حکم کی اتباع کرنی ہو تو اللہ رب العالمین کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ وہ جو روشنی جلائی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو شمع جلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شمع کیا تھی؟ یہی توحید تھی۔ اسی توحید کے جلتے ہوئے چراغ کو لوگوں نے اپنایا، اسی شمع کو لوگوں نے لیا، اسی روشنی کو، اسی نور کو لیا، اور لیتے لیتے ایسے چھا گئے کہ پوری دنیا آپ کا لوہا ماننے کے لیے تیار ہو گئی، پوری دنیا سرنگو ہو گئی کہ وہی وہ قوم تھی جو توحید کے بیس پر اکول ہو گئے، توحید کے بیس پر ایک ہو گئے تھے، اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ہو چکے تھے، عبادت کرنا تو صرف رب العالمین کی، اطاعت کرنا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوری جہان کے اندر جہاں جہاں رسائی ہو سکے یہ توحید کا نعرہ لوگوں نے لگایا۔ اور اسی تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جب تک توحید تھی واقعی نام و نشان نہیں مٹا سکے، لیکن جب توحید سے ہٹتے گئے، اللہ کی عبادات کو کے اندر دوسروں کو شامل کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں دوسروں کو ماننا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی دوسروں کو صفات دینی شروع کر دی، کہ پھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہاں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے؟ صرف ایک مسئلہ علم کلام، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا سمجھے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ تشریح بھی آپ سن لیجئے، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی،
اسی توحید کے بیس پر، اسی توحید کے بنا پر، ایک اللہ کے حکام کی پیروی کرنے کی بنا پر، ایک اللہ کی اطاعت کرنے کی بنا پر لوگ اکول ہو گئے، اتحاد و اتفاق میں ہو گئے اور پوری دنیا پر حکومت کی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسائی دی، پوری دنیا پر حکومت کی، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسائی دی وہاں پر حکومت انہوں نے کی۔ اس کے بعد لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ علم کلام، مسئلہ علم کلام کے ذریعے سے لوگوں نے کیا کیا؟ علم کلام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو عقل کی بنیاد پر سمجھنا۔ ہمارے بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ مانیں گے، سمجھ میں نہیں آتی نہیں مانیں گے، غلط۔ مومن کا کردار الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، بغیر دیکھے ایمان قبول کرتا ہے، مومن وہ ہے۔ اور دوسری بات، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یہ کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام کہ یہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنا، قل اللہ وانا اعطینا کر کے نماز پڑھنا، یہ بہت سارے لوگ پڑھا سکتے ہیں، لیکن توحید اپنے معاشرے کے اندر رائج کرنا، اپنی قوم کے اندر رائج کرنا، توحید کے بارے میں بات کرنا، توحید کی تعلیم دینا، اس منبر رسول سے توحید کی تعلیم دینا، توحید کی تقریر کرنا، توحید کا خطاب کرنا، یہ آج ہمارے اماموں کے اندر بہت کم ہو چکا ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا اور سارے لوگوں کے سامنے میں نے کہا تھا، تقریباً سارے امام وہاں موجود تھے، میں نے کہا آج آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ 12ویں کا بچہ توحید کے بارے میں نہیں جانتا، آج 10ویں کا بچہ توحید کے بارے میں نہیں جانتا، مسلمان ہے توحید کے بارے میں نہیں جان رہا ہے۔ مسلمان کیسے ہو؟ کس طرح مسلمان ہو؟ آج 1 سال کے اندر 50-52 خطبوں کے اندر تقریباً 10 اور 15 خطبہ توحید پر ہونے چاہیے، توحید پر ہونے چاہیے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بگڑی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، شرک میں مسلمان ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب میں جو بات کہہ چکا ہوں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد میری بات دھیان دیجیے گا آپ لوگ، اور ایک ایک لفظ دھیان دیجیے گا کہ آج انشاءاللہ ریفرنس اور حوالے کے طور پر انشاءاللہ کچھ بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بگڑی بناتا ہے، وہی کارساز ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 196 197 میں، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، بے شک میرا ولی، بے شک میرا کارساز اللہ رب العالمین ہے۔ کون سا اللہ؟ الذی نزل الکتاب، جو قرآن مجید کو نازل کرتا ہے، جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی مومنوں کی کارسازی کرتا ہے، وہی نیکوکاروں کی کارسازی کرتا ہے۔ اور یاد رکھو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ تمہاری مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے گارنٹی لے لی، غور کیجیے گا۔ وہ آپ کہو یا علی المدد کہہ دو، یا غوث المدد کہہ دو، یا دنیا کے سارے لوگوں کو پکار کر دیکھ لو، گارنٹی کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 197 کے بیس پر میں یہ کہہ سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، دنیا کا کوئی انسان، وہ اللہ کی جو صفت ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی صفت، یا انسان مرنے کے بعد کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ دیوی دیوتاؤں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں، کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ اچھا تمہاری مدد کر سکیں تو دور کی بات ہے، ولا انفسہم، نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے وہ۔ لہذا ایک شخص اگر مر گیا، وہ اپنے ہڈیوں اور اپنے گوشت کو بچا نہیں سکتا، دفن ہونے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ غسل جب دیتے ہیں، غسل کے وقت اس کے دوسرا آدمی اس کا کپڑا نکالتا ہے اور صرف شرمگاہ کو ڈھک کر اس کو نہلاتا ہے، کبھی وہ مردہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کپڑے مت نکالو۔ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، کبھی وہ مردہ نہیں کہتا نہیں مجھے قبرستان کندھے پر اٹھا کر مت لو، میں پیدل چلوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ لہذا یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کسی کے اندر بھی طاقت نہیں تمہاری مدد کر سکے۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا ہے؟ مختار کل اور شہنشاہ عالم اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ مالک الملک تو ہے، شہنشاہ عالم تو ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا بادشاہی کو بادشاہی سے ہٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر اختیار اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں۔ اسی لیے کہا شہنشاہ عالم کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت آتی ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے گندا آدمی اور غضب کا مستحق وہ شخص ہے کان یسمی ملک الاملاک، جو شہنشاہ عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، شہنشاہ عالم اپنے آپ کو کہتا ہے۔ غور کیجئے،
میں نے لفظ کیا کہا؟ شہنشاہ عالم اپنے آپ کو کہتا اگر کوئی شخص، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے گندا آدمی اور سب سے زیادہ غضب کا مستحق ایسا شخص ہے۔ لا ملک الا اللہ، حقیقی بادشاہ صرف رب العالمین ہے، حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے۔ اب میں کچھ چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے کرامات غوث اعظم، میں نے خود پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس میں نوٹ کیا، میں نے خود نوٹ کیا ہے۔ کرامات غوث اعظم ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے محمد شریف نقشبندی ہیں، ضیاء القرآن لاہور سے چھپی ہے۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادرست، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادرست، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادرست، آفتاب و ماہتاب و عرش کرسی وہ قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادرست۔ است مانے ہے ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں ہم اس کا ترجمہ۔ بادشاہ ہر دو عالم، زمین و آسمان کا ہر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اس میں شعر میں کیا کہا؟ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادرست، عبد القادر ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں جہان کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اور آگے سنیے، اور کیا؟ سرور اولاد آدم، اولاد آدم کے سردار، آدم کے اولاد کے سردار شاہ عبد القادرست، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک سردار کے بارے میں میں جانتا ہوں، بس میں ایک سردار کے بارے میں جانتا ہوں۔ اولاد آدم کا سردار اگر کوئی ہے، ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں کہا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اٹھا دیا، لوگوں نے اٹھایا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نہیں ہے اس کے اندر، ان کی غلطی نہیں ہے، لوگوں نے اٹھایا۔ کیا کہا؟ سرور اولاد آدم شاہ عبد القادرست، اولاد آدم کے سردار اور دونوں جہان کے بادشاہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عقیدہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا شعر باقی تھا، کیا؟ آفتاب یعنی سورج، ماہتاب یعنی چاند، آفتاب و ماہتاب و عرش کرسی و قلم، سورج، چاند، عرش، کرسی اور قلم، پانچ چیزیں۔ نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر، نور قلب دل کی روشنی، یہ تمام چیزیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نور سے ہی ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے پکڑا اس کو، اللہ نے قبضہ کیا؟ نہیں، اللہ کہاں رہ گیا؟ اللہ تو ریٹائرڈ ہو گیا ان کے حساب سے، ان کے اس کتاب کے حساب سے۔ کرامت غوث اعظم جو کتاب ہے اس کے حساب سے اللہ ریٹائرڈ ہو گیا۔ اس کے مالک کون ہو گئے؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کہیں سے نوٹ کر کے لایا ہوں۔ آپ اس چیز کو لکھیں، اردو میں لکھیں گوگل پر، یا آپ کو کتاب دے گا گوگل، آپ اس کے اندر پڑھیں، صفحہ نمبر مجھ سے لیں اور پڑھیں، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اور اتفاق کی بات ایسی، اوپر فارسی کا شعر اور نیچے ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھ لینا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں اور آگے۔ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، جو چاہتا اللہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، تھوڑا سا اور غور کیجیے گا، اللہ کے بارے میں آتا ہے ان ربک فعال لما یرید۔ اے لوگوں سنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنو، سورہ ہود کی آیت کریمہ پارہ نمبر 12 آیت نمبر 107، ان ربک فعال لما یرید۔ اس کائنات کے اندر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا بانجھ کر دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اسے لڑکا دے نہیں سکتا۔ لڑکا دینے پایا تو لڑکی دنیا کے انسان کو دے سکتا، لڑکی دینے پایا دنیا کے انسان لڑکا نہیں سکتا۔ کسی کو اولاد نہیں، دنیا کے سارے لوگ مل جائے اسے اولاد نہیں دے سکتے۔ یہ ہماری گارنٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو فرما دیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہم سب کا ایمان قرآن مقدس پر۔ کیا فرمایا؟ سورہ یاسین پارہ نمبر 23 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، غور کیجیے گا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کن مطلب کیا ہوا؟ ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کرنا، لیکن یاد رکھیے کن کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، یہ تو اللہ فرماتا ہے،
اللہ کہہ رہا ہے لیکن کن کی بھی ضرورت نہیں, اللہ جو چاہتا کرتا ہے. لیکن ایک سوال غور کیجئے, کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. کیا کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ہم یہ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, لیکن یہ شعر سنیے جو معاشرے کے اندر بہت مشہور ہے. کیا؟ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس کو سب کن کی کنجی کہیں, کنجی میں نے چابی, کن کی کنجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہیں, اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام. یہاں پر اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کی کنجی یعنی کن کی چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا گیا ہے, یہ شرک ہے. جبکہ کن, ابھی ہم لوگوں نے جواب دیا نا, کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کرنا, کن کہہ کر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. دلیل کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح شرک پیوست ہو چکا ہے, ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں شرک کیا ہے. کیوں؟ ہمارے بچپن سے, یعنی آپ کے بچپن سے وہ قصے کہانیاں, اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا, قرآن مقدس کی بات, اس کے ترجمے, اس کے تشریح کو چھوڑ دیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات چھوڑ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اقوال کی بات چھوڑ دی. اس کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے لگے. ہر چیز کا اختیار کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے, اسی کا اختیار ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے نوازتا, جسے چاہتا ہے بادشاہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے, جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں مریض ہوتا ہوں, جب میں بیمار ہوتا ہوں, وہی اللہ کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے, وہی اللہ کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے. لہذا ہم سب لوگ یاد رکھیں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, اگر کوئی بیماری, اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کرتا ہے, شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دوا میں شفا نہیں, اللہ دوا میں شفا رکھتا ہے. دعا میں شفا نہیں ہے, دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا رکھتا ہے. یعنی اس کو رکھنے والا, دوا میں رکھنے والا, دوا کو کارگر کرنے والا, دعا کو کارگر کرنے والا کوئی دوسری شے نہیں, کوئی دوسری ذات نہیں, رب العالمین کی ذات ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں شفا کے بارے میں. ابھی آپ لوگوں نے جواب دیا, وہی بیمار کرتا ہے, وہی شفا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے. پارہ نمبر 19 کے اندر سورہ شعراء کے اندر بات لکھی ہوئی ہے. ایک بزرگ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد عرض کیا, کہا یہ میرا لڑکا ہے, اس کو 1.25 سال سے بخار آ رہا ہے, کبھی بخار بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ اس کے کان میں صرف ایک جملہ کہہ دینا, بخار بھاگ جائے گا, بخار چلا جائے گا. کہا جاؤ کہو اس کے کان میں, اے بخار تجھے عبد القادر یہ حکم دیتا ہے کہ یہاں سے بخار ختم ہو کر فلاں محلے کے اندر بخار چلا جائے. یہ بات کہتے ہی بخار بچے کو چھوڑا اور اس محلے کے اندر گیا. پورے محلے والے بیمار ہو گئے. آگے کی بات تھوڑا سا جان دیجیے. اب آپ سوچو, یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر گڑھی گئی ہے. کیوں؟ اگر آپ اس بات کی حقیقت سمجھتے ہیں, یہاں پر ایک کتاب رکھی تھی غنیۃ الطالبین, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہاں تھی. اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ ساری چیزیں بتا دو تب ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے, ورنہ بالکل نہیں. جس کی کوئی سند نہیں, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ سند دین ہے, سند بہتر ہے تو مانو. جس کی کوئی سند ہی نہیں, بس ایک بزرگ, ایک شیخ, ایک عورت ایسا کیا ویسا کیا, بس علم گلم, کوئی سند نہیں ہے. کیا کہا؟ ہم کہتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے بعد. سوال یہ ہے, ایک بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے پورے محلے کو بیمار کر دیا, اچھا کیا یا برا کیا؟ ایک بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پر کیا کیا الزام لگا رہے ہو بھائی تم لوگ, کیا کیا کہہ رہے ہو, کچھ سمجھ رہے ہو کچھ؟ اور دوسری بات, بیماری دینے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس, بیماری کو ٹھیک کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, بیمار کرنا, بیماری کو ٹھیک کرنا, یہ سارے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. قرآن خود کہتا ہے اس بات کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعائیں سکھائی ہیں, دوائیں بتائی ہیں. دعائیں آپ دعا کرو, اس کے اندر شفا پیدا کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ چیز ہو گئی. لہذا یاد رکھیے, ہم یہ بات مانتے ہیں کرامت ٹھیک ہے, اولیاء سے ہو جاتی کبھی کبھار, ان چاہے بغیر چاہے ہوئے. ایسا نہیں جب میں چاہوں گا تب کرامت دکھا دوں گا, نہیں, اپنے سے صادر ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. ایک مرتبہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے, اندھیری رات تھی, ان کے دونوں صحابی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, لاٹھی تھی. جب اندھیری رات میں نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لاٹھی میں روشنی پیدا کر دی. یہ بتاؤ انہوں نے چاہا تھا؟ نہیں, انہوں نے نہیں چاہا تھا, بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کروا لیا ان کے ہاتھ پر. یہاں تو چاہ رہے ہیں. ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ توحید کو یاد رکھیے آپ, یہی توحید ہے کہ ہر چیز کے معاملے کو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں.
وہی بیماری کرتا ہے، بلکہ بادشاہت بھی وہی دیتا ہے، وہی معزول کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے، وہی گدا کرتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے، وہی بادشاہ کرتا ہے، ساری چیز اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وللہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، موت اور زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آئیے سب سے پہلے دلیل دیکھتے ہیں۔ دلیل میں سورہ ملک پر نمبر 29، الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا مالک بھی وہی ہوگا، مالک بھی وہی ہوگا۔ اور دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ سے کہا تھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے بادشاہ میرا رب ہے، میرا رب ہے جو جسے چاہتا ہے مارتا ہے، جسے چاہتا ہے جلاتا ہے۔ یعنی موت اور حیات کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین۔ سورہ روم کے اندر فرمایا آیت نمبر 40 میں، اللہ الذی خلقکم، وہی وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر روزی دی۔ کسی کو روزانہ 1000 روپے، کسی کو روزانہ 100 روپے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس نے روزی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد وہی اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شرکا میں سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو شریک کرتے ہو، کیا یہ کام کرنے پر کوئی قادر ہے؟ یہ بتاؤ، نہ پیدا کرنے پر قادر، نہ روزی دینے پر قادر، نہ موت کا قادر، اور نہ دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر قادر، بلکہ یہ ساری چیز پر قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں واقعہ کیا گڑھا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا گڑھا گیا۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ یہ بچہ آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، اسے آپ قبول کر لیں، اپنے پاس رکھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد قبول کرنے کے بعد اس کو کچھ دعائیں وغیرہ سکھائیں، تلقین کی۔ ماں چلی گئی، بچہ وہیں رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے آتی ہے تو دیکھتی ہے بچہ کمزور ہو چکا بھوک کی وجہ سے، اور رات میں زیادہ جاگنے کی وجہ سے بچہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ ماں وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی تو دیکھا وہاں پر مرغی کے گوشت کی ہڈیاں پڑی ان کے سامنے۔ کہا، رہ نہیں گیا وہ ماں تھی، کہا یہاں آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ وہ لڑکا جو کی روٹی اس وقت کھا رہا تھا، ہمارے لڑکے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں، مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا جو ہڈیوں کے اندر جان پیدا کرتا ہے۔ مرغی مکمل طریقے سے کھڑی ہو گئی اور بولنے لگ گئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور آتا ہے، اسی کتاب کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، ہوا بڑی تیز تھی کہ اچانک ایک چیل، یہ تو بڑا واقعہ مشہور ہے والا، ایک چیل جو ہے چیختی چلاتی ہوئی گزری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کو حکم دیا۔ ہوا کو کیا حکم دیا؟ ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اس چیل کے گردن کو کاٹ دے، اور فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور چیل فوراً گر گئی۔ ممبر سے اترے اور گئے، چیل کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد وہ چیل زندہ ہو کر اڑ کر چلی گئی۔ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اگر اسی توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، ہم یہ جانتے ہیں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ نہیں کیا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، کبھی ان کو زندہ نہیں کیا۔ غم میں رہے، مصیبت میں رہے، مشکلات میں رہے، پریشانی میں رہے، لیکن کبھی زندہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب انتقال، ان کا چھوٹے سے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ باپ ہے سب سے چھوٹا بیٹا، 2 بیٹے پہلے انتقال کر گئے، یہ چھوٹا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ ایک باپ سے پوچھو کیا گزرتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا ہمارے دل غمگین ہیں، ہمارے دل غمگین ہیں، ہم وہ بات کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، رو رہے ہیں، رونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو اولاد آدم کے سردار ہیں نا، آپ تو محبوب کبریا ہیں نا، آپ تو محبوب الہی ہیں نا۔ آپ کہو جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے گڑھ دیا، آپ کہو کہ اللہ میں زندہ کرتا ہوں، لیکن نہیں زندہ کیا انہوں نے، روئے اور جو ہے دل جو ہے غمگین رہا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو زندہ کرتے تھے، قرآن کے اندر ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، وہ نبی تھے، اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں
جو دوسرا انسان نہ کر سکے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی بھی ایسا کر رہے ہیں تو معجزہ کہاں رہ گیا وہ معجزہ کہاں رہ گیا کیوں اللہ ایک ایسا معجزہ ان کو دے رہا ہے جو دوسرے غیر نبی بھی کر رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکا. بتاؤ کوئی کسی نے کیا ہو تو, اور اگر کوئی کسی نے کیا ہوتا تو سائنسداں اس کی تحقیق کر کے جھوٹ ثابت کر دیتے. یہی معجزہ ہوتا ہے, یہ قرآن معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی, دنیا کا کوئی انسان اس کی جیسا نہ کر سکا. انگلیوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی نکلا, دنیا کا کوئی انسان نہ کر سکا. یہ معجزے تھے. پتھر آپ کو سلام کیا, پتھر نے کبھی کسی دوسرے سے سلام نہیں کیا. یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا تاکہ وہ معجزہ, وہ چیز دوسرا انسان نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. یہاں پہ تو انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر معجزہ کہاں رہا؟ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں بے سند ہیں, بے سند ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے, اس کی کوئی سند نہیں ہے. اور یاد رکھیے کرامت کو ہم مانتے ہیں, کرامت ہو سکتی ہے, لیکن اپنے چاہنے پر کرامت نہیں ہوتی, اللہ کروا دیتا ہے. اللہ کروا دیتا ہے, من چاہا کرامت نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز اور یاد رکھیں, یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں. لہذا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا امام آ جائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں, اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کریں تو بتائیے آپ اللہ اس کے رسول کی مانیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانیں گے؟ اللہ اس کے رسول کی ماننا ہے. حالانکہ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے خلاف کیا, کبھی خلاف نہیں کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے درمیان اگر کوئی شخص آتا ہے دوسرا, ہم ان کی باتوں کو رد کر دیں گے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیں گے. زندگی اور موت کا مالک اللہ, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. شہنشاہ عالم اللہ, ہر 2 جہاں کا مالک دوسرا نہیں ہو سکتا. اولاد آدم کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا اپنے معاشرے کے اندر عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام صاحب توحید کے بارے میں بولو, اس چیز کے بارے میں بولو کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو دنیا کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان نہیں رہے گا, اگر ہماری توحید میں خلل پیدا ہوا. اسی لیے علامہ اقبال نے اس دور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. یاد رکھیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم توحید کو اپنا لیے, اللہ اس کے رسول کے فرامین کو اپنا لیے, اسی بیس پر انشاءاللہ اتحاد ہوگی, اور ہمارے اندر انشاءاللہ اگر توحید ہے تو پھر دوسرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل طریقے سے اور صحیح طور سے توحید کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں.